ٹیچر مار گیا. اور اس کے علاوہ اس کے متعلق کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ اس میں میم جو ہے تاکید کے اسلوب بیان ہوئے ہیں، اللہ ہے، لا ہے، ٹھیک ہے. اور پوچھیں آپ. میم جی، جہاں مشروط سے ریلیٹڈ کہ جب خبر ہوگی تو خبر کی موجودگی میں ہم نے جار مجرور کو کہنا ہے یہ متعلق ہے، اور اگر خبر نہیں ہوگی تو پھر ہم نے جار مجرور کو قائم مقام خبر ڈکلیئر کرنا ہے. ایسے ہی کریں گے؟ ہاں، قائم مقام خبر ڈکلیئر بھی، ہم اس کو قائم مقام خبر بھی کہیں گے، اور ساتھ ہم اس کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے، اگر اصل خبر نہیں ہے اس کی غیر، جی اگر اصل خبر ہے تو پھر اس کی موجودگی میں ہم اس کو متعلق. کال کریں، سو رہی ہے نا جی، پہلے چیک تو کرے پھر اچھی ہو رہا پلیز باقی ہے، اپنے چیک مائک کرے. آپ پلیز انٹر ہوتے ساتھ کلاس روم میں آپ اپنے مائک میوٹ کر دیا کریں. آپ کھلیں. سبحان. جی میم جی، میم جی دیکھیں اس جملے میں فی الصحف الاولی، یہاں پہ خبر تو نہیں ہے نا، یعنی جار مجرور کو ہم خبر ہی کہیں گے. انا تاکید کے لیے خاصا انا کا اسم ہو گیا، لام پھر تاکید کے لیے، اور فی الصحفی مرکب جاری، اور الصحف الاولی مرکب اضافی ایز اے ہول مرکب جاری، جار مجرور مرکب تو خبر. اضافی نہیں، مرکب اضافی اس میں الصحف الاولی مرکب اضافی بن رہا ہے. توصیفی. توصیف مرکب توصیف. ٹھیک ہے. توصیفی سوری توصیف ایز اے ہول مرکب جاری، تو جار مجرور کو ہم ڈکلیئر کرتی. ہاں بالکل، قائم مقام خبر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. جی اور خبر، اصل خبر کی غیر موجودگی میں خبر بھی کہہ سکتے ہیں. جی اور میم اس کے جی ساتھ جو متعلق خبر ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. جی، جی، اگر وہ خبر خبر کی موجودگی میں ہم اس کو کہیں گے یہ متعلق خبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ اب میرے ساتھ ہیں، میں ایک اور لاسٹ والی آیت ہے، ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ، ہم اپنی کلاس کلوز کر دیں گے. امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اس کلاس کا، آپ کو سمجھ آئی ہوگی جو چیزیں. اگر بھی پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے جملہ اسمیہ کے بارے میں، تو حالانکہ مجھے نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہوئی رہی ہو، کہ ہمارے پاس مرکبات ناقصہ کے کنسیپٹ کلیئر ہیں، آپ آرام سے پہچان سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ اگر آ رہا ہے ایک قرآن پاک میں بھی آ رہا ہے، یا ویسے ہی آپ دیکھ لیں تو آپ کو کوئی کسی قسم کی آپ کو جو ہے نا دونوں طرح کے ضمائر آ گئے ہیں، تینوں طرح کے بلکہ، کہ منصوب متصل ضمائر اور مجرور متصل ضمائر ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو کہاں پہ جو ہم لگا ہوگا تو ہم نے پہچانا ہے کہ یہ منصوب کے طور پہ آیا یا مجرور کے طور پہ آیا. ٹھیک ہے. اور مرفوع ضمائر آپ کو آلریڈی پتہ ہے. تو ٹھیک ہے، آپ جی لوگوں نے اب کوئی بھی اور کنفیوژن ہوئی تو آپ لازماً مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اب لاسٹ والا ہے وہ میں پوچھوں گی. رخشندہ بشیر ہے، آپ کریں گی؟ 92 رول نمبر ہے، آپ کریں. میں اچھا، یہاں پہ آپ نے دیکھیں، یہاں پہ میرے پاس 3 ورڈز ہیں، یہاں پہ نا 3 کون سی کلمات ہیں. سوری کون 3 سی کلمات ہیں. یہ سورۃ الاعلیٰ کی لاسٹ آیت ہے. ٹھیک ہے. میں نے سورۃ الاعلیٰ کی لاسٹ، بالکل لاسٹ والی آیت ہے. ایک سیکنڈ. جی بالکل. صحف آپ صحفی ابراہیم و موسیٰ. اب آپ نے یہ بتانا ہے یہ کیا چیز ہے، تینوں اسما کیا ہے؟ یہ مرکب ہے، مرکب ناقصہ ہے، یا مرکب تام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صحفی ابراہیم و موسیٰ، یہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے ہیں. صحفی جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا، یہ ہمارے پاس آ جائے گا، مضاف آ جائے گا. ہوں. ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ جو ہیں وہ ہمارے مضاف الہی آ جائیں گے. بارک اللہ فیک، بہت اچھا، ماشاء اللہ. ابھی دیکھیں آپ کو اتنی پہچان ہوگی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مبتدا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. بالکل. الحمد للہ. صحفی جو ہے نا، ہم نے کہا کہ یہ ایک نکرہ، اب یہاں پہ دونا اس جو ہے نا ال ہے، اسم البی معرفہ کی کوئی بھی تنزیل قسم بھی نہیں ہے نہیں. اس کا. ہاں، کوئی. لیکن اب آپ نے ابراہیم کو کیا کہا ہے؟ ابراہیم و موسیٰ، صحفی ابراہیم و موسیٰ، کیونکہ وہ ہمارے پاس منصرف اسم ہے نا، تو ابراہیم یہ ہمارے پاس جرم کی یہ اور تینوں حالتوں میں ایسے ہی ہوگا. تو اگر یہ ہمارے مضاف الہی ہوگا تو ابراہیم و موسیٰ اس میں جر نہیں آئے گا، یہ
فتح کے ساتھ ہی ہوگا. اچھا آپ نے کہا کہ غیر منصرف اسم ہے، اس لیے ابراہیم جو ہے نا وہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی جیسا رہے گا. ایسا ہوتا ہے بالکل. ٹھیک ہے. غیر منصرف اسما تینوں اعرابی حالتوں میں کتنے، اب یہ ایک اور ٹاپک سے شروع ہو گیا لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے. غیر منصرف اسما تین اعرابی حالتوں میں کتنی حرکات لیتی ہیں، اب آپ یہ بتائیں. استاذہ میں بتاؤں؟ نہیں ابھی ان کو اب ذہن پہ زور ڈالنے دیں، پڑھا نہیں ہوگا لازم ذہن پہ نکلا ہوا ہے. دو جو ہوتے ہیں فرسٹ میں جو ہے ابراہیم ابراہیمہ، دو عربی حالتیں ہوتی ہیں. دو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دو ہوتے ہیں. یہ ابراہیم اور ابراہیم، ٹھیک ہے، ابراہیم بھی نہیں کہہ سکتے غیر بالکل منصرف اسما. دو ہوتی ہیں جی ٹھیک بالکل. واپس وہ ہے. تو واپس سوچتے ہوئے پیچھے تھوڑی ٹائم لگ گیا. ہاں بالکل، میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے پڑھا تو پھر ریکال کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. بارہ کلر کی. اچھا اب مجھے غیر منصرف اسما کے بارے میں یہ بتا دیں کہ غیر منصرف اسما ہے، اس کے اوپر ہم نے جب ال داخل کر دیا تو پھر کیا چینجنگ آ گئی اس میں. اب جیسے تو آ, اس میں کوئی تنوین بھی سے چلی جاتی ہے. تنوین نے ڈبل حرکت نہیں لیتا. جب ایل داخل ہو جاتی ہے تو سنگل حرکت کے تو ساتھ. وہ ال تو تنوین تو وہ ویسے بھی نہیں لیتا، مطلب ابراہیم جو ہے نا وہ تنوین کبھی لیتا، مطلب کوئی سا بھی اسم ہوگا غیر منصرف وہ تو تنوین لیتا ہے، ویسے بھی نہیں لیتا، اگر ال کے بغیر بھی نہیں لیتا تنوین نا. ٹھیک ہے، ابراہیم ابراہیم اور ابراہیم ہی رہے گا یہ. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ال اگر ان پہ داخل غیر منصرف اسما پہ ال داخل کر، جیسے مساجد کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مساجدو، مساجدہ اور مساجدہ، یہ تین اس کے عربی حالتیں ہوں گی. اب اس پہ ہم نے ال داخل کر دیا، المساجدو، المساجدہ. اور اب اگر یہ اب یہ لے گا حالت جر میں کسرہ لے سکتا ہے ال کے ساتھ. استاذہ میں جواب دوں؟ آپ جواب دے دیں، میں بھول گئی ہوں اس کے بارے میں. سوری، مجھے لگا کہ استاذ جنرل پوچھ رہی ہیں، سوری. نہیں نہیں، اب بے شک جواب دے دیں آپ آپ. نے ہینڈ ریز کیا کریں پلیز، آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے، ذرا تھوڑا سا فالو کریں اس کو کلاس اس کے، لیے ٹھیک ہے، وہ رولز آپ کو. سوچے ایل مجھے میں اچھا غیر منصرف اسما کے اوپر جب ال داخل ہو جاتا ہے، ال تو صرف کہاں پہ داخل ہو سکتا ہے؟ ابراہیم جو ہے نا وہ تو ہمارے پاس اسم معرفہ ہے، اسم معرفہ کے اوپر ہم ال داخل نہیں کر سکتے. نہیں کر ٹھیک ہے. سکتی ہے. اور ہم ال کہاں پہ داخل کریں گے؟ جو نکرہ نقرہ کیٹیگریز ہیں، کیا بالکل غیر نقرہ. منصرف اسما کی نکرہ کیٹیگریز ہیں، ان پہ ہم ال داخل کر سکتے ہیں. اور جی اب ال جب داخل ہو گیا تو اب وہ تینوں اعرابی حالتیں لے گا، لیکن تنوین تو ہے، ال کے ساتھ کوئی بھی نہیں اس میں لیتا. ال اور تنوین کی آپس میں بالکل نہیں کمپیٹیبلٹی ہوتی، وہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے کبھی بھی. لیکن اب غیر منصرف اسما کا یہ ہے کہ جب اس نے ال لے لیا تو وہ اب ہاتھ جر بھی لے سکتا ہے، مطلب وہ کسرہ بھی لے سکتا ہے، جی المساجدو، المساجدہ اور المساجد بھی. ٹھیک ہے، یہ ہوتا تینوں حالتیں ہو گئی ہیں ہماری. ہے. بالکل وہ مجھے جیسے نہیں ہوتا وہ لکھا ہوا مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ سر نے جب لکھوایا تھا پچ تو وہ میں سوچ رہی تھی لیکن wasn't too sure کہ میں بھول گئی تھی کہ کیا ہے. تو جزاک اللہ خیر. بہت آج کا لیسن بہت میرے لیے یوزفل رہا کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ ہمیں سارا کچھ واپس وہ فنگر ٹپس پر ہونا چاہیے. اب یہ اس کا سب سے بہترین حال ہے، آپ قرآن پاک پڑھ رہی ہوں تو آپ ہوں اور بھی کیا کریں، اسے معنی بھی امپروو ہوں گے آپ کی، آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جزاک. اسے ایک چیز پتہ چلے گی کہ یہاں پہ اب اس والی آیت میں دو تاکید، تین تاکید کے اسلوب بیان ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی امپورٹنٹ، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسٹریس دے کے کہا ہے، اس میں اتنا زور دیا ہوا ہے تو یہ اس میں لازماً کوئی خاص بات ہے، مطلب وہ اتنا زور دے کے سمجھا رہے ہیں ہمیں، بتا رہے ہیں، تو خاص اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اب انشاءاللہ ہم کلاس جو ہے وہ کلوز کریں گے. آپ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ جی پوچھ سکتے